یہ بتائیں کہ ٹیکس کے حوالے سے آپ کی حکومت نے بڑے سخت اعلانات کیے ہیں اور نان فائلرز کی جو کیٹیگری ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہوگی، اب نان فائلر کی کوئی شناخت نہیں ہے، اور کس قسم کی پابندیاں آپ سوچ رہے ہیں جو عملی طور پہ آپ نافذ بھی کر سکیں گے پاکستان جیسے ایک ماحول میں؟ متی صاحب، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ نان فائلر کی جو ٹرم ہے نا، یہ تو پہلے بھی شاید ہمارے معیشت کے اندر جس طرح سے ہم سوچتے ہیں اس طرح سے موجود نہیں تھی۔ اس کے پیچھے جو سوچ تھی نا وہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ موٹیویٹ کریں کہ جی آپ کو انسینٹیو ہے کہ اگر آپ ڈاکیومنٹیشن کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ کو جو جرمانہ یا جو فیس ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک مطلب نج جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، ہلکا سا دھکا لگانا کہ آپ فائلر بن جائیں، یہ اس کی طرف تھا۔ پر اس کے پیچھے جو بنیادی سوچ تھی نا وہ یہ تھی کہ آپ کی جو ساری کی ساری کنزمپشن ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو جائے، کیونکہ متی صاحب دیکھیں آج تقریباً 500 ارب کی ود ہولڈنگ ٹیکس ڈیڈکشن ہو رہی ہے جن کو ہم نان فائلرز کہتے ہیں، ان کے نام کے اوپر، اور اس کے سامنے کوئی شخص اپنی ریٹرن جمع کروا کے اس کا بینیفٹ نہیں لے رہا۔ تو اس کے پیچھے جو بنیادی سوچ تھی نا جو شاید اس پچھلے 4-5 سال کے سفر کے اندر کہیں کھو گئی، وہ یہ تھی کہ ہم اس ڈیٹا پوائنٹ کے ذریعے اس شخص تک پہنچے اور اس کو مجبور کریں کہ بھائی تم نے پراپرٹی بھی خریدی ہے، تم سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہو، تو اپنی فائل کیوں نہیں، اپنی ریٹرن کیوں نہیں جمع کروا رہے ہو؟ تو ہم نے وہ کام کیونکہ نہیں کیا تو ہم نے اس کو ایک ریونیو کے طور پہ سمجھ لیا کہ جی ہم جرمانہ بڑھاتے جائیں اور لوگوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے تم اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہو۔ تو یہ تو جس محکمے کی میں نمائندگی آپ کے سامنے کرنے آ رہا ہوں اس کی نالائکی ہے، اور مجھے اس میں تسلیم کرنے میں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اگر ہم نے وہ ڈیٹا پوائنٹ کو استعمال کر کے ان کو فائلر بنا دیا تو آج یہ ہمارے معیشت کے اندر موجود ہی نہ ہوتا۔ کیا اقدامات سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں اب ہمیں بیسکلی دونوں کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس بجٹ کے اندر آپ جانتے ہیں وہ نان فائلرز کا جو جرمانہ یا جو فیس ہے وہ بہت زیادہ بڑھائی، اس حد تک بڑھائی کہ وہ مجبور ہوں کہ وہ اپنی ریٹرنیں فائل کریں، اور جس کی طرف کل فائنانس منسٹر نے اشارہ بھی کیا، ان کی فائلنگ بہت بڑھ بھی گئی ہے، تقریباً دگنی ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اقدامات بتا دینا ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا مشکل ہوگا۔ جی اب دوسرا چیز یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ ساری کی ساری جو ود ہولڈنگ ٹیکس کے اندر جو کنزمپشن ہے نا، اس کے اوپر ڈیٹا مائن کیا جا رہا ہے کہ متی اللہ جان کے پاس کتنے بچے ان کے پرائیویٹ سکول میں جا رہے ہیں، کتنی دفعہ باہر جا رہے ہیں، اس کے ذریعے ایک انفورسمنٹ اور ٹیکسیشن کے نظام کے مطابق آپ دیکھیں گے نوٹسز سرو ہوں گے اور ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ چیز بھی اس وقت ہمارے اپنے درمیان گفتگو کے اندر چل رہی ہے کہ جی آپ یہ جو بڑی بڑی ایسٹس کی پرچیزز ہوتی ہیں، جس میں پراپرٹی ہو گئی، جس میں گاڑیاں ہو گئیں، جس میں سٹاک مارکیٹ کی انویسٹمنٹ ہو گئی، جو آپ کے جو صاحب حیثیت لوگ جہاں پہ اپنے ویلتھ کو پارک کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو بندشیں ان کے اوپر لگا دی جائیں اور لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی ڈاکیومنٹیشن پہ آ جائیں۔ تو اس کے اوپر ابھی حتمی فیصلہ ہونا ہے، تو اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ تفصیلات نہیں بتا رہا تھا۔ پر دیکھیں متی صاحب، یہ ہمیں ایک چیز سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان کی معیشت کو آپ نے دیرپا اور جامع ترقی دینی ہے تو آپ کو اپنی ٹیکسیشن کے نظام کو ماڈرنائز کرنا ہوگا، اور یہ 10% جو تقریباً یا 9% کے قریب ٹیکس ٹو جی ڈی پی نمبر ہے، اس کو مرحلہ وار ہمیں بڑھا کے 14-15% کے اوپر لے جانا پڑے گا، اور یہ سارے اقدامات اسی مقصد کی طرف سٹیپس ہیں آپ کے۔ ٹھیک ہے۔